بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنس، کثیر المملکتی کارپوریشنس. یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زائد ممالک میں اشیاء پیدا کرتے ہیں. پروفیسر ریمونڈ کے مطابق ایک ایسا کاروباری ادارہ جس نے 6 یا اس سے زیادہ ممالک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہو اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کہتے ہیں. یہ ممالک جو ہیں پوری دنیا کو اپنی منڈی تصور کرتے ہیں. ان کا اوریجن یا ان کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک ملک میں ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. وہاں پر بھی وہ اپنا ادارہ قائم کرتے ہیں اور اس ممالک کے وسائل کو استعمال کر کے وہاں کے لوگوں کو جو ہے جابس دے کے ان ساری چیزوں کے ذریعے وہ اپنی اشیاء پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک ہی جیسی اشیاء ہوتی ہیں ان کی جو سارے ممالک کے اندر وہ پیدا ہو کے سیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. جب بھی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں، اگر آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو آپ کو بہت ساری اشیاء جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی پیدا کردہ اشیاء ہیں، اور وہی پروڈکٹس جو ہیں ہر ملک میں سیل ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی وہی سیم پروڈکٹ ہوتی ہے، دوسرے ملک میں بھی وہی سیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اب جب دوسرے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ہمارے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرتی ہیں، اپنی انڈسٹریز اوپن کرتی ہیں اور یہاں پر وہ اشیاء پیدا کرتی ہیں. ٹیکنالوجی ان کی اپنی ہوتی ہے اور ریسرچ ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن وہ وسائل اور سرمایہ بھی ان کا ہوتا ہے جو وہ ہمارے ملک میں لے کے آتے ہیں، لیکن جو وسائل ہیں وہ ہمارے ملک کے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہوتا. سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے روزگار میں اضافہ نہیں ہو پاتا. تو جو ملٹی نیشنل کمپنی سرمایہ کاری کرتی ہیں ہمارے ملک میں، تو اس سے انڈسٹریز قائم ہوتی ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو وہ جابس دیتی ہیں. تو اس طرح سے ملک کے لوگوں کو روزگار میں ان کے اضافہ ہوتا ہے. جدید ٹیکنالوجی وہ لے کے آتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسرچ ہے، ٹیکنالوجی ہے. وہ جو پروڈکٹس انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، وہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ چیزیں بنانا ہم نہیں جانتے. اس لیے جو ہے ہم ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خریدتے ہیں، اور ہمارے ملک میں وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ آ سکتی ہیں اور ہم آ جاتی ہیں اور ہم جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز پھر جدید ان اشیاء سے محروم رہ جائیں گے، اس جدید ٹیکنالوجی سے جو انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے. تھرڈ اس کا بینیفٹ ہے غریب ممالک کے وسائل کا بہتر استعمال. ہمارے ملک میں اگر جو ہمارے زرعی وسائل بہتر ہیں، اور اسی طرح سے جو ہماری معدنی وسائل ہیں موجود، تو یہ سارے وسائل موجود ہیں، لیکن جیسے تیل اور گیس ہمارے ملک میں موجود ہے، لیکن ہم ان کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، ہم نکال نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں سرمایہ بھی چاہیے اور جدید ٹیکنالوجی چاہیے تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں زیر زمین ان کو نکالنے کے لیے. تو اگر ایسے شعبے میں جو غریب ممالک میں ملٹی نیشنل کمپنی سرمایہ کاری کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے وسائل کا بہتر استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں تو وہ ہمارے وسائل کو استعمال کرتی ہیں، تو ہمارے جو بیکار پڑے ہوئے وسائل ہیں وہ بھی یوز ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں ملک میں، قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، نیشنل انکم انکریز ہوتی ہے. گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز کی صورت میں زیادہ انکم حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو یہ کمپنیز ہیں ظاہر ہے جب یہ اشیاء پیدا کرتی ہیں تو ان کے اوپر کئی قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پھر گورنمنٹ کو انہیں ادا کرنے پڑتے ہیں. نیکسٹ ہے ضروریات زندگی کی فراہمی. ملٹی نیشنل کمپنیز ہمیں بہت ساری چیزیں پیدا کر کے دیتی ہیں جس سے ہمیں جو ہے اپنی ضروریات زندگی وہ آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیز کی پیدا کردہ بہت ساری اشیاء موجود ہیں، کنزیومر گڈس، جس میں کاسمیٹکس، شیمپوز، سوپس، کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء جو ہیں، جو آپ پیکڈ فوڈس استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنی مارکیٹس پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیز کی اشیاء ہی نظر آئیں گی. تو وہ ساری جو اشیاء ہیں وہ ہمارے ملک میں کی انڈسٹریز سے پیدا ہونے والی اشیاء بہت کم ہے. زیادہ تر جو پروڈکٹس ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہی ہیں جو زیادہ تر کنزیومرز میں پاپولر ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز. اب ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی سرمایہ کاری سے جو ہمیں جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اجارہ داریوں کا قیام، کیونکہ یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جب یہ آپ کے ملک میں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو آپ کے ملک کی جو چھوٹی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کو بھگا دیتی ہیں اور ان کو وہاں کام نہیں کرنے دیتی، کیونکہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے. یہ کم اخراجات میں بہت زیادہ اشیاء پیدا کر لیتی ہیں، جبکہ اگر کوئی نئی انڈسٹری ہمارے ملک میں کوئی لوکل بندہ انڈسٹری لگانے کی کوشش کرتا ہے
ہے تو اس کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، نہ ہی وہ اپنے جو لاگت پیدائش ہے اس کو کم کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان جو کمپنیز ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتی. ان کی پروڈکٹس مہنگی بھی ہوتی ہیں، معیار میں بھی کم ہوتی ہیں، اس لیے وہ ایسی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ اگر قائم بھی ہو جائیں تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتی. تو دوسرا یہ نقصان ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں صرف مخصوص شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں، یہ ہر شعبے میں سرمایہ کاری نہیں کرتی. یہ ان شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، جس میں ان کا یا تو اپنا سیاسی مفاد ہوتا ہے یا ان کا اپنا معاشی مفاد ہوتا ہے، جہاں پر انہیں زیادہ منافع حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے ان کا. یہ ہر شعبے میں سرمایہ کاری نہیں کرتی. جیسے ہمارے ملک میں ملٹی نیشنل کمپنیز نے زیادہ تر جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن، موبائل کمپنیز اور اس طرح کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، جبکہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ملٹی نیشنل کمپنیز نے سرمایہ کاری نہیں کی، جو کہ ہماری اشد ضرورت تھی. تھرڈ اس کا ہے ملکی صنعتوں کو نقصان. تو ملکی صنعتوں کو یہ بھگا دیتی ہیں، جیسے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہ ملکی جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹریز ہے وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی پروڈکٹس کا مقابلہ نہیں کر پاتی. وسائل کا غلط استعمال بھی یہ کمپنیز کرتی ہیں کہ یہ ہمارے جو وسائل ہیں ان کو ضائع کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے فائدے کے لیے نہیں وہ سوچتی، وہ اپنا ان کا ملکی مفاد ان کے مد نظر ہوتا ہے. مزدوروں کا استحصال، ملٹی نیشنل کمپنیز جہاں لوگوں کو روزگار دیتی ہیں وہاں پر وہ ان مزدوروں کا استحصال بھی کرتی ہیں، کیونکہ لیبر لاز کے اوپر وہ عمل نہیں کرتی. مزدوروں کو جو سیلریز ہیں جتنی انہیں دینی چاہیے وہ نہیں دیتی، وہ منافع زیادہ کماتی ہیں کمپیریٹیولی، اور مزدوروں کو جو ہے وہ سارے بینیفٹس نہیں دیتی جو انہیں دینے چاہیے. اور منافع کی بیرون ملک منتقلی، یہ ایک بہت بڑا یہ بھی نقصان ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں جب ملک میں اشیاء پیدا کرتی ہیں تو اس سے انہیں پروفٹ ہوتا ہے. جب ان کی کمپنیز کو تو وہ جو پروفٹ ہے وہ اپنے ملک میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ بہت سارے وہ دوسرے طریقے بھی ڈائریکٹ ٹرانسفر بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی بہت سارے ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں جس سے وہ جو پیسہ ہے ان کے ملک میں چلا جائے واپس. 9 یہ نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے صارفین کا استحصال. تو صارفین کو جہاں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ان کو پیدا کر کے جدید اشیاء پیدا کر کے وہ دیتی ہیں، وہاں بہت مہنگی اشیاء بھی پیدا کرتی ہیں اور ایسی اشیاء پیدا کرتی ہیں جس سے صارفین کی ہیلتھ پہ برا اثر بھی پڑتا ہے. تو ہمیں مارکیٹ میں بہت ساری ایسی اشیاء نظر آتی ہیں، جب فاسٹ فوڈ کی بہت ساری ایسی چینز ہیں، بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو صارفین دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، جس میں ان کا کوئی ہیلتھ بینیفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ ہیوی قیمتیں بھی دے رہے ہیں اور اس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے. اخلاقی برائیوں کو فروغ دیتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اپنی اسپیشلی جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں اپنی بہت ساری اشیاء کی، تو اس میں وہ اس قسم کے ایڈز بناتی ہیں جس سے وہاں پر اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں. ملک کے جو ہمارے ملک کی مذہبی اور اخلاقی اور ویلیوز ہیں ہماری سوسائٹی کی، ان کو وہ ایک طرف کر کے وہ اپنی جو ہے ان کی پالیسی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. اس طرح سے ہمارے ملک میں وہ اخلاقی برائیاں اور ہماری جو ہے ملک کی آئیڈیالوجی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اور عام طور پہ ملٹی نیشنل کمپنیز انہی مقاصد کے تحت جو ہے کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کرتی ہیں.